بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا پسندیدہ اور ناپسندیدہ مالدار آدمی کون ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں دولت دے کر اور دولت لے کر بھی آزماتا ہے۔ دنیا کی دولت انسان کو ملتے ہی اللہ تعالیٰ سکون جیسی عظیم اور بہت بڑی دولت اس بندے سے لے لیتا ہے۔ اگر آپ دولت مند اور امیر ہیں تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا آپ کا دل آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتا ہے؟ کیا غریب، مسکین، یتیم ان کا سہارا بننے کو کہتا ہے؟ اگر یہ سارے کام آپ کا دل آپ سے کرواتا ہے تو آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ناپسندیدہ مالدار آدمی وہ ہے جس کا دل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نہ کرے۔ دنیا کے مال سے محبت، دنیا کا سکون اور آخرت کا حصہ دونوں انسان سے چھن جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت جتنی حاصل کر لو، زندگی میں کبھی بھی آپ کا پیٹ اور من نہیں بھرے گا۔ انسان کی اصل دولت تو وہ ہے جو اس کے کام آ گئی، یعنی جو اس نے کھایا، پیا، پہنا اور آخرت کے لیے بھیجا۔ آخرت کے لیے بھیجا یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی، یہ اس کی اصل دولت ہے۔ ورنہ جو اس کی جیب میں ہے اور تجوری میں ہے وہ دنیا کا ہے، کیونکہ اس نے اسے استعمال ہی نہیں کیا۔ جب تک انسان کسی بھی دولت کو استعمال نہیں کرتا وہ اس کی نہیں ہے۔ دنیا کی دولت تو صرف دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن کچھ انسان آخرت کا حصہ اور آخرت کی دولت بھی دنیا میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں اتنی زمینیں، جائیدادیں، رقبے، بینک بیلنس مت بنو، ورنہ تم دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے، یعنی آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں ضرورت سے زیادہ کمائی گئی دولت آخرت کا وہ حصہ ہے جو ہم دنیا میں ضائع کر رہے ہیں، جو ہمارے کام نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مالدار آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کو آخرت کا حصہ بھی دنیا میں مل جاتا ہے جو اسے کام نہیں آتا، اور آخرت والے دن وہ خالی ہاتھ لوٹے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو یا رائے دینی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے انفارم کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔